جماعت رمضان میں گئی ایک علاقے میں، تو دوپہر کو علاقے والے کھانا بنا کے لے آئے دوپہر کے کھانے میں. تو جماعت نے کہا کہ رمضان آیا ہوا ہے، رمضان. تو وہ یہ سمجھے مقامی لوگ کہ رمضان ان کے امیر کا ہے، ان کے ساتھی کا نام ہے. اتنی جہالت امت میں. اور یہ اس علاقے کی بات ہے جہاں بہت کام ہے، تو بڑا مرکز ہے، بڑا کام ہے. جی ہاں، اور بالکل وہی مرکز سے کچھ فاصلے پر شہر سے ایک طرف جماعت نکلی رمضان میں، تو وہ کھانا لیا بنا کے کہ جماعت آئی ہے کھانا کھلاؤ. ان نے کہا رمضان ہے. یہ کیا رمضان؟ ماں فرماتے تھے کہ اس نقل و حرکت سے فرائض زندہ کرنے ہیں. تو فرائض کے لیے نقل و حرکت کو چھوڑا نہیں جائے گا. فرائض کے لیے نقل و حرکت کو چھوڑا نہیں جائے گا. ہاں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. سنو کہ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے رمضان میں، اور صحابہ کرام کے بارے میں حضرت نے جو خط لکھا کام کرنے والوں کو، اس میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام رمضان میں بھی نقل و حرکت کرتے تھے. اگر ضرورت محسوس کرتے تھے تو روزہ کھول لیا کرتے تھے، مگر نقل و حرکت میں کمی نہیں آنے دیتے تھے. نقل و حرکت میں کمی نہیں آنے دیتے. اگر ضرورت محسوس کرتے تو روزہ کھول دیتے. ایک سفر میں صحابہ نے روزے رکھے، بعض نے رکھے، بعض نے نہیں رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ، ان دونوں کا روزہ تھا اور کسی کا روزہ نہیں تھا. اور کسی کا روزہ نہیں تھا. سفر میں دیکھ کہ سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، بعد میں قضا کرے. جی ہاں، عبداللہ بن رواحہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کا روزہ تھا، باقی کسی کا روزہ نہیں تھا. جی ہاں. تو جب صحابہ جا کے اترے تو جن کا روزہ تھا وہ تو جا کے بیچارے پیاس میں، بھوک میں، ضعف میں لیٹ گئے. تو جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے سارے جانوروں کو پانی پلایا، چارہ کھلایا، اور روزے داروں کے آرام کا، راحت کا انتظام کیا، خیمے لگائے. تو آپ نے فرمایا کہ آج روزہ کھولنے والے اللہ کے راستے میں خدمت کی وجہ سے روزہ رکھنے والوں سے اجر میں آگے بڑھ گئے. کن سے آگے بڑھ گئے؟ روزہ رکھنے والوں سے. کہ کیوں؟ کہ انہوں نے دو اجر پائے، دعوت کا اور خدمت کا. جی ہاں. روایت میں ہے کہ صحابہ کی دونوں قسمیں تھیں. ایک ہی جماعت میں بعض کا روزہ تھا، بعض کا روزہ نہیں تھا. مگر یہ نہیں کہ رمضان کے بعد نکلیں گے کیونکہ روزہ رکھنا ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ساتھ روزے کے فضائل الگ بیان کیے. دیکھو سنو، ایک یاد رکھنا عبادات کے فضائل، اور ایک یاد رکھو عبادات کے فضائل دعوت کے ساتھ. عبادت کے فضائل دعوت کے ساتھ، یا عبادت کی کیا فضیلت ہے خروج کے ساتھ. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں جو عبادت کی جاوے اس کا مقام کی عبادت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں، جمعہ کا دن صبح جماعت تیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت کی وجہ سے خروج میں اگر تاخیر ہوگی تو کتنی بڑی فضیلت ہاتھ سے نکل جائے گی. سنو دھیان سے، اگر عبادت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی تو کتنی بڑی فضیلت ہاتھ سے نکل جائے گی. اس کو دھیان سے سننا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح ایک جماعت میں جوڑا گیا.
جماعت روانہ ہو گئی. عبداللہ بن رواحہ ٹھہر گئے. آپ ہمارے عبداللہ تم گئے نہیں صبح جماعت میں؟ کیا یا رسول اللہ میرا ارادہ جانے کا تھا مگر میں اس لیے ٹھہر گیا کہ آپ کی جمعہ کی نماز آپ کی مسجد میں آپ کا خطبہ سنوں گا، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور آپ کی مسجد نماز باقی مساجد سے زیادہ افضل ہے. جی ہاں صحیح روایت ہے. صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام. کہ میں اسے ٹھہر گیا کہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا، آپ کا خطبہ سنوں گا. جماعت تو یہ گئی ہے صبح سے شام سے دوپہر تک کی بات ہے، جا کے مل جاؤں گا جماعت کے ساتھ. اچھا آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں نا کہ تم چلو ہم آ رہے ہیں. نہیں، انہیں خبر نہیں کہ وہ ذرا سا پیچھے رہ جانے سے کتنا پیچھے رہ گئے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اپنے شادی کے یا اپنی ضرورت کے یا اپنی خدا نہ کرے کسی خواہش کے وجہ سے نہیں پیچھے رہے، بلکہ عبادت کے لیے پیچھے رہ گئے. یہ کے لیے ہاں عبادت کے لیے کہ میں تو جمعہ کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھ کے آؤں گا تاکہ مجھے یہاں کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے، آپ کی جمعہ کی نماز کی اور اللہ کے راستے کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے. اس کے لیے تاخیر کی نکلنے میں. تو آپ ہمارے عبداللہ بن رواحہ تمہیں معلوم ہے وہ لوگ کتنے آگے بڑھ گئے؟ آج کیا کہ ہاں یا رسول اللہ معلوم ہے وہ صبح گئے ہیں میں دوپہر کو پہنچ جاؤں گا. روایت میں صبح سے دوپہر تک کی بات ہے. تو میں عبداللہ بن رواحہ صبح نکلنے والی جماعت تم سے 500 سال آگے بڑھ گئی ہے. کتنے سال؟ 500 سال آگے. عبداللہ بن رواحہ ایک روایت میں ہے کہ تمہارے اور تمہاری جماعت کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق مغرب کے درمیان ہے. کتنا فاصلہ ہو گیا؟ جتنا مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن رواحہ اگر ساری زمین کے اوپر نیچے جتنا مال ہے وہ سب کا سب تم خیر کی راہ میں خرچ کرو، اس میں خیر کی راہ میں خیر کے کاموں میں خرچ کرو، ساری دنیا کا مال تمہارا ہو جائے تو تم سارے مال کو خیر کی راہ میں خرچ کرو اخلاص کے ساتھ. جی ہاں تو تم صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. جی ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ اللہ کے قرب کا اور ترقی کا اتنا یعنی تیز رفتاری کا راستہ ہے یہ کہ ایک جانے ہائی وے سے ہاں اور ایک جانے چھوٹے راستے سے گاؤں. تو یہ کہیں کہ وہ جلدی پہنچ جائیں گے. یہ کہاں سے آئے کہ امریک روڈ سے آئے، باہر سے جلدی پہنچ گئے. کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت عبادات میں زیادہ ترقی دینے والی ہے. اس لیے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ جس چیز میں تم ترقی چاہو، جس چیز میں تم لوگ ترقی چاہو اس کو اس مہینے میں زیادہ کرو. تلاوت میں، عبادت میں، نمازوں میں، ذکر میں، تہجد میں. اور پھر دونوں طرف سے مدد ملی ہوئی ہے کہ شیاطین قید کر دیے گئے. جی ہاں شیاطین قید کر دیے گئے. جتنے بڑے بڑے شیاطین ہیں خاص طور پر ان سب کو قید کر دیا گیا کہ شیاطین تو یوں قید ہو گئے اور نفس جو ہے وہ مارا گیا خواہش کے دبنے سے نفس دب جاتا ہے. کہ بہترین موقع ہے تیرے لیے. تو یہ کہ سب سے بڑا غافل ہے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو دعوت عبادت کے لیے غنیمت نہ سمجھے. سب سے زیادہ محروم
جی ہاں، سب سے بڑی محرومی ہے یہ کہ یہ رمضان کے مہینے کو دعوت عبادت کے لیے غنیمت نہ جانے، وہ سب سے بڑا محروم ہے. کیونکہ اس سے بڑا محروم کون ہوگا کہ جس کی محرومی پر جبرائیل بددعا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی آمین کہہ رہے ہیں. جی ہاں، اسی پر ہے وہ آمین اور دعا. اس کی جبرائیل علیہ السلام جو بددعا کر رہے ہیں. جی ہاں، کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ شخص کہ جس سے یہ مہینہ گزر جاوے اور اس کی مغفرت نہ ہو، اور جس کو بڑھاپے والدین ملے اور وہ اپنی مغفرت ان کی خدمت سے نہ کرا سکے، وہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ ہمت پر چڑھتے ہوئے آمین آمین کہہ رہے ہیں اور لوگ آپ کی آمین کو سن رہے اور بددعا آپ کو سننے میں نہیں آ رہی. اور صاحب نے کیا کہ یا رسول اللہ آپ آمین کس کی دعا پہ کہہ رہے تھے؟ ہم نے تو آپ کو کبھی ایسا کرتے ہوئے سنا نہیں کہ ہاں بددعا جبرائیل کر رہے تھے اور آمین لوگ سنو. کہ سارے ملائک میں سب سے افضل امین جبرائیل، وہ بددعا کریں اور آمین کون کہے؟ جی ہاں، کہ ساری مخلوق کا سب سے بہتر آدمی آمین کہے. بتاؤ اس بددعا کی قبولیت میں کوئی کمی ہے؟ کہ اس سے زیادہ کون محروم ہوگا کہ جو اس مہینے کو غفلت سے گزار دے. اس لیے میرے دوست بزرگوں، دعوت عبادت کو جمع کرو. مولانا ایسا فرماتے تھے کہ دعوت عبادت کو جو جمع کرے گا اللہ اس کے لیے نظام عالم کو مسخر کریں گے. جی ہاں، تفسیر عالم کا نسخہ ہے یہ کام، لیکن تفسیر عالم اس پر ہے کہ دعوت عبادت کو جمع کرو. اور قرآن کی بات بھی یہ ہے کہ جو دعوت اور عبادت کو جمع کریں گے ان کا دین سب سے اچھا ہوگا. ان کا دین سب سے اچھا دین کس کا ہے؟ جی ہاں، قرآن کا یہ چیلنج ہے. جی ہاں، قرآن کی بات ہے اور بڑے اچھے انداز سے بیان کیا. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، کہ اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا. سنو دھیان سے، لوگ پوچھتے نا کہ دین تو ہے، تبلیغ سے کیا ہوگا؟ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تبلیغ سے تیرا دین سب سے اچھا ہو جائے گا. جی ہاں، قرآن کہہ رہا، تو قرآن صاف کہہ رہا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، کہ اس سے اچھا دین کسی کا ہو نہیں سکتا جو دعوت اور عمل کو جمع کر لے. یہ قرآن کی بات ہے. جی ہاں، قرآن کا سوال ہے اس سے اچھا دین ہو، اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے؟ یہ اس طرح ترجمہ ہے. یہ کیا کر لے؟ دعوت اور عبادت کو جمع کر لے. جی ہاں، قرآن اسی طرح ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں استفہام انکاری ہے. کیا استفہام انکاری؟ علماء جانتے ہیں کہ استفہام انکاری جو ہے وہ تاکید کا اور تو تاکید کا فائدہ دیتا ہے. اس کا فائدہ دیتا ہے تاکید کا. یہاں استفہام انکاری ہے. جی ہاں، استفہام انکاری ہے. من احسن قولا ممن دعا الى الله، کہ اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہوگا. کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے بندوں سے کہ یہ کیا کر لیں کہ دعوت اور عبادت کو جمع کر لیں. ان سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے محترم دوستوں، ہمیں اس محنت میں اس مہینے میں خاص طور پر دعوت عبادت کو جمع کرنا ہے.